الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی ایک آیت اور اس سے جڑے واقعے کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، اور ایسے صحابی ہیں جو اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے تھے، اپنی ماں کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے، ماں نے پورا زور لگایا۔ ماں نے کہا کہ سعد، کیا بات ہے، میں تم سے عجیب حرکتیں دیکھ رہی ہوں۔ اور ماں نے کہا کہ جب تک تم اسلام چھوڑ نہ دو گے، نہ تو میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ میں پیوں گی، نہ کھاؤں گی۔ بڑی عجیب کیفیت سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوچار ہوئے۔ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ان کا نام ہے۔ کیا وہ اسلام کو چھوڑ دیں؟ العیاذ باللہ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور کیا ماں کو اس حالت میں چھوڑ دیں کہ ماں بھوکی پیاسی مر جائے؟ کیا کریں؟ اور ماں نے یہ بھی کہا کہ اے سعد، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں ایسے تڑپتے تڑپتے مر جاؤں گی، اور تم کو لوگ عار دلائیں گے، کہیں گے قاتل امہ، یعنی تیری وجہ سے تیری ماں مر گئی۔ بڑی عجیب بات تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کرے تو کیا کرے؟ انہوں نے بالکل واضح انداز میں کھلے طور سے اپنی ماں سے کہا کہ امی لا تفعلی، امی آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، کسی صورت میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ ایک دن ماں تو ماں تھی، انہوں نے اپنا جو کہا وہ کرنا شروع کیا۔ ایک دن بھوکی پیاسی تکلیف بڑی تو بے ہوش ہو گئی۔ ان کی ایک اولاد عمارہ وہ آئی اور چہرے پر پانی ڈالا، اور جیسے ہی ہوش آیا وہ سعد بن ابی وقاص کو بد دعا دینے لگی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امی، اگر آپ کی 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے جان نکلتی جائے اور ساری 100 جانیں آپ کی چلی جائیں، لیکن جو اسلام میں اپنا چکا ہوں وہ اسلام میں کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بالکل آپ اور ہم دیکھیں کیا ثبات قدمی تھی، کیا استقامت تھی۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت، اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایمان کی مٹھاس جب دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو کسی قیمت پر یہ آدمی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ لیتے ہیں، ایسے لوگ نہیں تھے۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے جب دیکھا کہ کسی صورت میں یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو ان کے تعلق سے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔
ترجمہ سنتے ہیں ان دو آیتوں کا جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئیں۔ سورۃ لقمان کی یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 14 اور 15۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہیں میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ قرآن نے جو حکم دیا اس کو انہوں نے بجا لایا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، یہ اس ماں کے ساتھ ہے جو مشرکہ ہے، لیکن جن کے والدین نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی اولاد کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی بات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، جو اپنے ماں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا سودا انہوں نے نہیں کیا۔ آج کتنے ایسے سعد ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور وہ کسی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے ماں باپ دیندار ہوں یا دیندار نہ ہوں، چاہے بدعتی ہوں، ان کی بدعتوں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے سب کچھ وہ اسلام کی سارے عقیدے کو، صحیح عقیدے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کو اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔